بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے صحیح سنا، صحیح پڑھا کہ اسرائیل کی طرف سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ گستاخی کس طرح سے کی جا رہی ہے؟ انہوں نے پراپر گانے دریافت کر لیے ہیں، دریافت نہیں بلکہ انہوں نے پراپر گانے جو ہیں وہ چلانے بھی شروع کر دیے ہیں، پراپر اس پہ جو ہے نعرے بنا لیے گئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے ریلیٹڈ۔ اور اس پہ یہ ہے کہ وہ کافر جو ہیں وہ آپ کو ہر طرح سے ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے آپ کی جگہ لی، آپ چپ رہے، پھر انہوں نے آپ کے نہتے مسلمان بچوں کو مارا، لوگوں کو مارا، آپ چپ رہے، ابھی تک مار رہے ہیں، آپ کوئی ایکشن نہیں لے رہے۔ اب انہوں نے آخری لمٹ کراس کی، انہوں نے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی شروع کر دی۔ آپ ابھی تک چپ ہیں، آپ کوئی ان کو جواب نہیں دے رہے۔ بلکہ اگر آپ پچھلے نتن یاہو کے بیان نکال کے دیکھیں، جس میں نتن یاہو نے واضح طور پہ ایک اپنے بیان میں کہا تھا کہ اگر عرب ممالک اپنا مفاد مقدم رکھنا چاہتے ہیں، یعنی اپنے مفاد کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ ایک کام کریں، وہ خاموش رہیں۔ اور عرب ممالک نتن یاہو کی بات پہ پوری طرح سے عمل پیرا ہیں اور وہ لوگ خاموش ہیں، جبکہ دشمن پوری طاقت سے آپ لوگوں پہ حاوی ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ابھی ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے مرزا صاحب کی، مرزا جہلمی صاحب جو ہیں، ان کی میں کسی عالم دین کی ذات پہ بات تو نہیں کرتی، ہر عالم دین کی رسپیکٹ جو ہے وہ میری نظر میں بہت زیادہ ہے۔ اس کا تعلق کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ہو، میں اس کی رسپیکٹ کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ علمی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ذاتی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی مرزا صاحب کا ایک بیان چل رہا ہے، ایک کلپ چل رہا ہے، جس میں فلسطین میں جہاد سے ریلیٹڈ لوگوں نے سوال کیا۔ تو اس جہاد کو لے کے مرزا صاحب نے آگے سے ان کو کیا جواب دیا کہ جی کون سا جہاد، کیا کر لیں گے یہ لوگ جہاد پہ جا کے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ایران میں کیا ہے، ایران میں 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ جہاد رجسٹریشن شروع ہوئی تھی، جس میں 20 لاکھ لوگوں نے اپنے نام لکھوائے تھے۔ تو 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ 2-3 ہفتے پہلے ایران میں رجسٹر ہو چکے تھے، لیکن اگر اب کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں آج کے دنوں میں تو یہ تعداد 90 لاکھ ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پرائیویٹ طور پہ جو ہے وہ رجسٹریشن شروع ہوئی ہے، کوئی سرکاری سطح پہ نہیں ہے، لیکن بہرحال جس بھی طریقے سے یہ رجسٹریشن ہوئی ہے، لوگ اس کے لیے ولنگ ہے، لوگ جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور ایسے حالات میں جب آپ کے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہو، امت مسلمہ کی ماں بہنوں کو گھسیٹا جا رہا ہو، معصوم نہتے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہو، اس موقع پہ آ کے علامہ صاحب کا یہ بیان دینا کہ جی آپ وہاں پہ کیا کریں گے، تو اس پہ بہت زیادہ کرٹیسائز ہو رہی ہے، لوگ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے تنقید شروع کی تھی عمران ریاض خان پہ، ان کی صحافت کو لے کے، پھر انہوں نے بات کی عمران خان کی سیاست پہ لے کے، اب وہ بات چلتی چلاتی ٹویٹر پہ یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ لوگ ان پہ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں اب اس جہاد والے معاملے کو لے کے۔ تو اب دوبارہ آتے ہیں اسرائیل کے ٹاپک پہ کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیسے شروع کی ہے۔ انہوں نے پراپر جو ہے وہ ایک سانگ تیار کیے ہیں، یہ اسرائیل ایئر فورس کی طرف سے تیار کیے گئے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ وی ہیو ایکسپلوسیو بامبس، ہمارے پاس بم ہیں، یو ہیو مرمڈس، اور تم لوگوں کے پاس جل پریاں ہیں، یور پروفٹ ول ناٹ ہیلپ یو ناؤ، تمہارا نبی اب تمہاری مدد نہیں کرے گا اور ہم تمہارے کباب بنا کے کھا جائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے، یہ چیز عالم اسلام پہ واضح ہو جانی چاہیے کہ اب یہ غزہ کی جنگ نہیں ہے، اب یہ اسلام کی جنگ ہے، اب یہ ایمان کی جنگ ہے۔ اب وہ دشمن آپ کے ایمان کا ٹیسٹ لے رہا ہے اور ہم ابھی تک خاموش بیٹھے ہیں۔ ہماری خاموشی ایک لمحہ فکریہ ہے۔